بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابر اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اچھا جی، سنا ہے سانڈے کا تیل بہت سستا ہو گیا. اوہ سوری، میں معافی چاہتا ہوں. نہیں سوری کیوں بھائی، کس بات کی معافی؟ ہماری سڑکوں پہ اشتہارات مردانہ کمزوری کے اور رش سانڈے کے تیل بیچنے والے کے تھیٹر پہ جو اس نے ایک مجمع لگایا ہوتا ہے، اس مجمع میں جو ایک رش ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں چینی، آٹا اور تیل سے زیادہ سانڈے کے تیل کے سستا ہونے اور مہنگا ہونے کا فکر ہے. کرکٹ کھیلو جی، رج کے کرکٹ کھیلو. بڑی کوئی فارغ قوم ہے بھائی. سچی گل پوچھاں تے سچی گل دساں کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایک ایسی گہری کھائی کی طرف جا چکا ہے جہاں سے مطلب نکلنا جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے. مجھے تو کم از کم سمجھ میں نہیں آ رہا. اور ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے جو معافی چاہتا ہوں ہمارے جو یہ غیر سنجیدہ رویے ہیں نا جی، انہی غیر سنجیدہ رویوں کی وجہ سے جو ہماری اصل بیماری ہے، چینی مہنگی، آٹا مہنگا، تیل جو ہے وہ کان میں ڈالنے لائق مطلب اتنا مہنگا، اور ہم جو ہے وہ لکی رانی سرکس دیکھنے والا ہجوم ہے. ہم مسلسل ہمیں یہی شوق لگا ہوا ہے کہ جی کسی پاس لکی رانی سرکس لگا ہوئے، موت دے کھوچ موٹر سائیکل دوڑ رہی ہوئے، ساڑھے ہستے ہو بہت زبردست ہے. آگ لگی ہوئی ہو، قیامت برپا، اور ہمارا آپ دیکھ لیں کہ گلی کی کسی نکڑ پہ، جو میں نے آغاز میں بات کی کہ سانڈے کا تیل سستا ہو گیا، گلی کی کسی نکڑ پہ ایک سانڈے کا تیل بیچنے والا، تو اس کے گرد ایک جمع غفیر ہوگا. آج اچھا بات پتہ کیا ہے کہ یہ جو ہمارے مافیاز ہیں نا، اور جو مطلب جتنے بھی مافیاز ہیں، ان کو ہماری خصلت کا پتہ ہے. انہیں یہ پتہ ہے کہ ان کو تھیٹر میں ایک ناچ گانا لگا دو اور یہ قوم باقی سارا کچھ بھول جائے. میرا جانا ہوا جی، یہ بھی ریسنٹلی جی ٹی روڈ پہ میں کسی کام کے سلسلے میں گیا، تو بڑے عرصے بعد میں جی ٹی روڈ پہ گیا ہوں جی. جی ٹی روڈ جہاں جناب کیا شاندار فصلیں ہوا کرتی تھی، کیا زبردست جناب چاولوں کے کھیت اور گندم کے کھیت، اور آئے ہائے 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 تا حد نظر گرینری لہلہاتی فصلیں تھیں. آج جناب وہاں پہ ہاؤسنگ کالونیز، اتنے زبردست قسم کے پروجیکٹس، ملٹائی سٹوریڈ بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، اور وہ بھی تا حد نظر. اب سوچنا یہ پڑے گا کہ ہم اسی کتوں غریب ہیں، اور یہ جو چیزیں، یہ جو ساری کی ساری ہاؤسنگ کالونیز ہیں، اور یہ جو ملٹائی سٹوریڈ پلازاز ہیں، اور یہ جو بلڈنگز ہیں، یہ خریدنے والا کون ہے؟ اچھا لوگوں کو ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جو گریبرز تھے، جو لوٹرز تھے، جنہوں نے بے تحاشا مال اکٹھا کر لیا، جو ایم عالم روڈ کے 5 سٹار ریسٹورنٹس کی رونق ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ٹیمپٹاس ہونے والا ہے. وہ ٹیمپٹاس کیوں ہونے والا ہے کہ ہمارا جو اے ٹی ایم کارڈ تھا نا جی، بنیادی طور پہ وہ اے ٹی ایم کارڈ اب بند ہو چکا ہے. افغانستان میں اب جنگ نہیں ہے، لہٰذا ہماری جو گود میں ڈالرز گرتے تھے، اور وہ جو آ کے رات کو ستے پہ کہتے ہیں میرے تو جناب ستے پہ تکیے تھلو پیسے نکل آتے ہیں، وہ جناب والا جو تکیے تھلو پیسے نکل آتے سن، وہ پیسے اب نہیں نکلنے. اب حالات جو ہیں وہ اتنے بدترین ہو چکے ہیں کہ آپ نے اس بے ہنگم ہجوم کو جس طرف لگایا ہوا ہے نا، جو چکر بازیوں پہ آپ نے لگایا ہوا ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ کو پتا ہے کہ مسٹر ہینڈسم جو تھے، ان کی مقبولیت کی کیا وجہ بنی تھی؟ مسٹر ہینڈسم کو ہم کیوں لے کے آئے؟ مسٹر ہینڈسم کو ہم اس لیے لے کے آئے کہ ہماری جو وہ اے ٹی ایم مشین تھی افغانستان، وہ ہو گیا کلوز. وہاں سے ہماری جو رات کو آمدنی ہوتی تھی وہ ہو گئی بند. اب اس آمدنی کے بند ہونے سے ہمیں یہ نظر آنے لگا کہ شاید اوورسیز پاکستانی اور دنیا کے تمام ممالک جیسے شوکت خانم بن گیا ہے، ایسے ہی جناب پاکستان کی حکومت بھی مالا مال ہو جائے گی. اور انہوں نے نعرے بھی یہی لگائے تھے، 200 ارب لائیں گے، وہ 200 ارب لائیں گے، اور وہ منہ پہ ماریں گے اور وہ کھلا دیں گے. بھائی جان وہ 200 ارب اور وہ 400 ارب اور وہ 500 ارب وہ نہ آنے تھے. نہ کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ ایسے جناب اربوں روپیہ جو ہے وہ ہمارے اوپر نچھاور کر دیں گے. اس کی چند وجوہات تھیں. اس کی وجوہات یہ تھیں
کہ ہم لوگ کسی کا کوئی کام کر رہے تھے، اور اب تو حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ایسا تماشا لگا ہوا ہے کہ ماڑے کا خون بک رہا ہے، اور وہ ماڑے کا خون ایسے بک رہا ہے کہ اب خون خریدنے والا کوئی. پہلے نشئی، میں سچی گل کر رہا، میں جینون گل دس رہا تمہوں، میں تمہوں اج دی گل دس رہا، اور تازہ ترین جو آج سنڈے والے دن میں نے جن لوگوں سے ملاقات کی ہے مجھے پتا چلا ہے کہ اب جو اچھے خاصے ہٹے کٹے نوجوان ہیں اور صحت مند لوگ، پہلے نشئی خون بیچتے تھے اور ان کا خون لینا بھی ٹھیک نہیں تھا. اب میرے محترم، میرے عزیز، گردوں کا تو ایک وقت تھا ہی تھا، وہ چونکہ اس پہ بہت زیادہ سختیاں اور بڑے اس کے معاملات ڈفرنٹ ہو چکے ہیں. خون بیچ رہے ہیں لوگ، ایک طرف تو جناب خون بک رہا ہے، اور دوسری طرف جو آپ کے چائنیز ریسٹورنٹس ہیں اور جو یہ برانڈڈ سٹورز ہیں ان کا رش نہیں ختم ہونے جا رہا. اور ہمارے جو بڑے صاحبان ہیں، بڑے صاحبان ہماری سول گورنمنٹس جو ہیں، وہ جناب مرسڈیزیں اور بی ایم ڈبلیوز اور فارچونرز اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ خرید رہی ہیں، اور ملک کے حالات یہ ہیں کہ عوام جڑی ہے ستوپی کے ستی ہے یا کرکٹ میچ دیکھ رہی ہے. اچھا، میں نے کچھ یہ اعداد و شمار جو تھے وہ نوٹ کیے تھے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ آپ لوگوں کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ میں اعداد و شمار پہ کچھ ڈسکس کروں. کہ پاکستان کے حالات جو ہیں نا، ان کو جانچنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مسٹر بائیڈن، مودی اور محمد بن سلمان جفیاں اور پپیاں کر رہے ہیں، اور جناب ادھر دہلی میں کانفرنسز ہو گئی ہیں، اور جناب ادھر بڑے بڑے فیصلے ہو گئے ہیں، بڑے بڑے معاہدے سائن ہو گئے ہیں. اور چونکہ ہم سے تو اب کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے نا جی، تو جو بائیڈن کو تو آپ ویسے چھوڑ دیں. تو محمد بن سلمان جو ہیں انہوں نے بھی پاکستان کی طرف کوئی ایسا پیار اور محبت کا ہاتھ نہیں بڑھایا. انہوں نے پاکستان کا چکر لگانا بھی پسند نہیں کیا. ہم نے جو پپیاں جفیاں ڈالی نا جی ٹی ٹی کے ساتھ، وہ ٹی ٹی کی پپیاں جفیاں تو ہمیں پڑ رہی ہیں جی بڑی مہنگی، اور ہم نے اس پہ بڑی بغلیں بجائیں، اور اصل والی جڑیاں پپیاں تے جفیاں نا جی اتنے دہلی چ پی گئی ہیں جی، تے وہ ساڈے واسطے آنے والے وقت کافی زیادہ مشکلات دا باعث بنن والی ہیں. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہم نے اگر اب بھی اپنا قبلہ درست نہ کیا، اور اب بھی اگر ہم نے چائنا کے ساتھ غیر منافقانہ ہاتھ نہ بڑھایا، اور اصل میں بات پتہ ہے کیا جی، ہم مافیاز اور منافقین کے چنگل میں پھنس کے رہ گئے ہیں، ان سے ہماری جان نہیں چھوٹ رہی، اور اسی وجہ سے ہم اندر سے ہو گئے ہیں کھوکھلے. اور ہم اگر چائنا کی طرف بھی ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ہماری گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، تو جو جماعت ہے اس کی آستینوں میں بت ہیں. تو وہ جو بت ہیں، وہ اگر کوئی بیچ میں سے بندہ کھڑا بھی ہوتا ہے ان بتوں کو توڑنے کے لیے، تو ہم سارے کے سارے مل کے جو ہے نا وہ ان کو نہیں توڑنے دیتے. ہم مسلسل منافقت اور منافقت کی پالیسی پہ ہیں. اب تو ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہمارا اے ٹی ایم بند ہو چکا ہے، دے جا سکھیا رائے خدا ہمیں کسی نے دینا نہیں ہے. چینی 90 روپے والی ہم 185 میں خرید رہے ہیں، یہ انشاءاللہ تعالی 285 کی ملے گی. پیٹرول 1000 روپے لیٹر ہوگا، اور جناب والا بجلی 500 روپے یونٹ ہوگی. پھر بھی ہمیں ہوش نہیں آنی، اور ہم ایک وقت وہ آ جائے گا کہ اخیر پھر اسی سارے مل کے تے مختلف گلیاں دیاں نکراں تے سانڈے دا تیل ویچ رہے ہوں گے. اور ویچنا بھی چاہیے، کیونکہ ساڈیاں سڑکاں تے ساڈیاں دیواراں تے باقی شاید کوئی اصلاحی چیزاں دی بجائے وہ تانوں نظر نہیں آن گیاں، مردانہ کمزوری دے اشتہار بہتے نظر آن گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ ایک ہوتی ہے مردانہ کمزوری، اور ہم جو ہیں وہ قومی کمزوری کا شکار ہو چکے ہیں، اور اب بھی نہ سدھرے نہ سمجھے. تو پھر اللہ ہی حافظ. آج تک کے لیے بس اتنا ہی. آئندہ کے لیے میرے ساتھ رہیے گا، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.